बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। फिर मसरूफियात थी। मेरे बच्चों, हम बदकिस्मत हैं, यौम आशूर भी गुजर गया। अब कुछ लोग पुरसे पे बैठे हैं। असल जो हमने सीखना था वो यौम आशूर भी हमें नहीं सिखा सका। इतना बड़ा वाकया गुजर गया, पूरा कुंबा कुर्बान हो गया। हजरत इमाम हुसैन ने एक एक बात पे गवाही दी, और उन गवाहियों में सबसे बड़ी गवाही अल्लाह की वहदानियत की गवाही थी। हमें समझाया, खून दे के समझाया कैसे रहना है, यूं जिंदगी गुजारनी है। पूरा एक जो ये अजीम सफर था, मदीने से मक्का और मक्का से करबला तक, एक एक बात की उन्होंने अमली तौर पर इस्लाम का नमूना पेश किया। हम नहीं सीख सके। इसी वजह से हम दुनिया में जलील ख्वार होते रहे हैं। यहाँ एक इक़्तिदार की हवस है, वहाँ इक़्तिदार न मकसूद था, न उसके लिए कुर्बानियाँ दी गई। अब याद हम करते हैं, इन दिनों में हमारी यूं लगता है कि सारा पाकिस्तान हजरत इमाम हुसैन करबला की कुर्बानी से सीख रहा है। हर एक बंदा जो है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का जिक्र करते हैं, लेकिन उसी वक्त करते उसका उलट है। जिन चीज़ों से इमाम अली मकाम रोका था, ये ना करें, हम कहते हैं हम वही करेंगे। लोग इतनी मोहब्बत करते हैं अहले बैत से कि यौम आशूर को अगर आप देखें, सारा पाकिस्तान शिया होता है, शियाने हुसैन होता है। हम सब शियाने हुसैन में शामिल होते हैं, लेकिन हमारा अमल जो है वो उसके बिल्कुल
برعکس ہوتا ہے، اس کا خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں۔ پاکستان اور دنیا اسلام جب تک دامن حسین کو تھامے رکھے گی، سرخرو ہوگی۔ جب یہ دامن ہاتھ سے چھوٹے گا تو پھر ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر ہوگی۔ آئیے ہم ایک دفعہ پھر دامن امام حسین علیہ السلام کو تھام لیں، تاکہ ہم دنیا کی کامیاب ترین قوم بن کر ابھر کے آ سکے۔ ہمارے ہاں ہر کام جو میں نے عرض کیا ہے، ہمارے پاس فوجیں ہیں، ہمارے پاس وسائل ہیں، ہمارے پاس تیل ہے، سونا ہے، ہر چیز ہے امت مسلمہ کے پاس، لیکن اس کا استعمال جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس کا استعمال جو ہے ہماری عیش و عشرت کے لیے ہے، اپنے ہمسایوں کو تنگ کرنے کے لیے ہے۔ پاکستان میں آپ دیکھیں، میں پھر ایک مایوس کن پکچر کھینچ رہا ہوں۔ آپ بتائیں کہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آزاد کشمیر میں آج کے دن کہ وہ راوڑہ کوٹ ہو، مظفر آباد ہو، کچھ بھی کہیں بھی ہو، لوگوں نے ویپن اٹھا لیے ہوئے ہیں اور جو پاکستان کی افواج ہیں وہ انہیں زندہ رہنے کا حق بھی نہیں دے رہے۔ اب یہ بات تو ابھی میں نے جو دیکھی کل سے کراچی کے اندر، میرے جو رینجرز ہیں ان کے نوجوان شہید ہوئے، مارنے والے بھی مسلمان ہیں، مرنے والے بھی مسلمان ہیں۔ شہر کراچی ہے۔ اب وہاں تک پہلے تو کہتے تھے ایم کیو ایم والے جو ہیں وہ انڈیا کی طرف سے ٹریننگ لے کے وہ کراچی کا امن بالا کر رہے ہیں۔ آج جو ہے ہم کہتے ہیں یہ ہندوستان کے خارجی ہیں، لیکن آئے ہیں افغانستان سے۔ ہر طرف سے رستے کھل جاتے ہیں ان کے لیے۔ بلوچستان کے اندر جو جنگیں لڑی جا رہی ہیں ان کے لیے بھی اسلحہ پہنچ جاتا ہے، امریکی اسلحہ بھی پہنچ جاتا ہے، یو اے ای کا تحفظ بھی پہنچ جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں میں میں سمجھتا ہوں وہ جو ایک نعرہ ہے
میں وہ نعرہ یہ بے نظیر نے لگایا تھا، محترمہ بے نظیر شہید نے، اور بعد میں ہر شخص لگاتا جا رہا ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ میں بھی یہ نعرہ لگا رہا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ پاکستان کو مشکلات میں ڈال دیا آپ لوگوں نے۔ قائد اعظم نہیں تھے، کچھ لوگوں نے لکھا کمنٹس میں کہ قائد اعظم ان کو تو ٹیوبرکلوسس کی بیماری تھی ان کے، جس کو ہم ٹی بی کہتے ہیں، وہ تو ویسے ہی مرنے والے تھے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کیا ضرورت تھی ان کو مارنے کی، اور وہ تو ویسے ہی مر جانا تھا۔ آپ کی بات مان لیتے ہیں، پر قائد اعظم جس کو ٹیوبرکلوسس سے وہ زیارت میں کیا کرنے گئے تھے؟ صحت افزا مقام ہے تو وہ اپنی صحت وہاں سے لینے گئے تھے، وہاں کوئی کلینک تھا، وہاں کوئی ٹی بی کی کوئی چھوٹی موٹی علاج کی چیز تھی زیارت میں؟ وہ ان کو آپ نے الگ کر لیا، اسی کو میں کہتا ہوں قتل کیا آپ نے قائد اعظم کو، اسٹیبلشمنٹ نے قتل کیا۔ میں مانتا ہوں کہ ان کے آخری سانس تو ڈرگ روڈ پہ ہوئے، لیکن ان موت کے رستوں پہ ان کو چلا کون رہا تھا؟ آپ ہر بات کو الٹا کر کے پھر ہمارے ذمہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے میں پھر کہوں گا کہ آپ نے اس ملک کی معیشت کو بیمار کیا ہے، اس کا قتل کیا ہے، آپ نے اس کے وجود کو قتل کیا ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ میں ہماری فوج نے آج قدم قدم پہ اٹھا کر تو دیکھیں، فوج کا خون بہہ رہا ہے۔ کیوں بہہ رہا ہے؟ رینجرز ہوں یا کچھ ہوں، وہ خون کیوں بہہ رہا ہے؟ اگر آپ اتنے منتظم نہیں ہیں تو لوگوں کو ڈائلاگ کے ذریعے مسائل کا حل کرنے دیں۔ جو نظام آپ لائے ہیں قائد اعظم کو مار کے، مادر ملت اس کو بھی مار کے، لیاقت علی خان کو بھی مار کے، ہر ایک کو مارا آپ نے۔ ہماری جمہوریت مر گئی، ہماری معیشت مر گئی، ہمارے پاس سب کچھ ہے، پاکستان کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن آپ کا ہر چیز کا فوجی حل وہ حل ہے ہی نہیں، وہ مشکلات پیدا کرنے والا ایک آپ کے پاس منصوبہ ہے، فارمولہ ہے۔ اس فارمولے کی کنجی کو دفن کر دیں، وہ فارمولہ اس
फार्मूले से हमने पाकिस्तान को नहीं चला सके। जमहूरियत को कत्ल करके कैसे चलाएंगे पाकिस्तान को? मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप, मुझे तकलीफ होती है कि इन फौजियों ने अपने वो कुंजियां लगाते रहना है, 1 2 3 4, पाकिस्तान उस वक्त तक खत्म ना हो जाए, ये मेरा खदशा है। आप मेहरबानी करो, आसिम मुनीर साहब, आपने बहुत तबाही कर ली है। मुल्क के अंदर सूबे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। कहीं कोई KPK में वहां पे खून बह रहा है, आपका भी बह रहा है, दूसरी तरफ से भी बह रहा है। बलूचिस्तान में आपका खून भी बह रहा है, दूसरी तरफ से का खून भी बह रहा है। यहाँ कश्मीर में भी आपका खून भी बह रहा है, दूसरी तरफ से भी बह रहा है। अब कराची में भी आपका बह रहा है, सिंध है, वहां आपका भी बह रहा है, दूसरी तरफ से भी बह रहा है। तो फिर पंजाब में भी जब यहाँ भी खून बहाते हैं, अभी तक आपका खून नहीं बहता, वो आवाम का खून बहता है। इसलिए आप पीछे हट जाएं, वरना ये आपका खून भी इतना बहेगा, अवाम का भी बहेगा, तो फिर पाकिस्तान नहीफ होगा, कमजोर होगा। मैं इसी तो को दौर में लगा रहता हूं कि मैं अपने वतन को नहीफ और कमजोर होने की शक्ल में ना देखूं, इसे एक ताकतवर मुल्क पाकिस्तान के तौर पर देखते हुए इस दुनिया से चला जाऊं।